والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا ٹاپک شروع کر رکھا ہے، اور میں جو کل ہم نے پڑھا ہے اس کا بڑا اختصار کے ساتھ خلاصہ پیش کر کے انشاءاللہ آج ختم کر دیں گے اس ٹاپک کو، اور پھر آپ کے جتنے سوال ہوں گے اس کے جواب بھی دوں گا۔ سب سے پہلے چیز جو آپ نوٹ فرمائیں کہ کافر اور مسلمان یا مومن میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق صرف اور صرف اللہ کے دین کا علم ہے۔ مومن اس علم کو حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور کافر اس علم سے بے خبر ہوتا ہے یا وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ علم خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں یہ مومن کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور یہ اس کا پہلا فرض ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے، نمبر ایک۔ اور دوسری بات، کوئی کام جو دنیا میں آپ کر رہے وہ اس وقت ٹھیک ہوگا جب اس کے بارے میں آپ کی معلومات ٹھیک ہوں گی، ورنہ وہ عمل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اگر اس کی پوری معلومات آپ نے نہ لیں۔ تکے لگائیں گے تو کو کام کبھی صحیح طریقے پر نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے علم ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا، علم نہیں ہوگا، علم ٹھیک نہیں ہوگا تو عمل غلط ہوگا۔ اور قرآن میں جا بجا لکھا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اس کے مطابق صحیح عمل کیا۔ اب ایمان علم کا نام ہے، یہ بات پوری طرح سمجھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کل جو ہم نے بڑا کلیئرلی سمجھا ہے وہ یہ کہ یہ علم اتنا اہم ہے کہ اس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر کہ وہ اس کا علم حاصل کرے۔ کون سا؟ دین کا علم۔ یہ بات بڑی کلیئرلی سمجھیے، دنیا کا علم بالکل ضروری ہے حاصل کرنا تاکہ بہترین زندگی کے وسائل فراہم ذرائع مل جائیں، لیکن اس سے پہلے اور اس سے بھی ٹاپ پر پرائرٹی میں علم دین ہے مومن کے لیے۔ اگر وہ علم اس کے پاس نہیں ہے تو یہ علم نہ اس کا سیرت و کردار کی کوئی تعمیر میں حصہ لے سکتا ہے، دنیاوی علم ڈگریاں، اور نہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، نہ اس کو اس علم اور اس کے عمل کے بغیر دنیا میں بھی اس کو آسودگی حاصل نہیں ہوگی، اطمینان قلب نہیں ہوگا، اور آخرت میں جنت نہیں ملے گی۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کا علم، اسی کے لیے حدیث آئی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کیوں کہ اگر یہ فرض ادا کرے گا تو پھر ہی انسان اپنے خالق، رازق، مالک اور حاکم کا صحیح تصور حاصل کر سکے گا، اور اس کے احکامات کو جان سکے گا، اور اس کے مطابق عمل کر کے کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَعْلَمُوا، پہلے علم حاصل کرو، اور پھر کس کا علم حاصل کرو؟ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کا علم فرض ہے، پہلا ہے۔ اس کے بعد عمل شروع، بستغفر لذنبک، اور گناہوں سے معافی مانگو، کس کے لیے؟ وللمؤمنین والمؤمنات، مومنوں اور مومنات کے لیے۔ تو گویا پہلے آپ کا علم ہوگا، اس کے بعد عمل ہوگا، اسی کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آپ دیکھیں دنیا میں کامیابی تو اس وقت ہو سکتی ہے جب ہمیں پتہ ہو کہ حق و باطل، باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ بھی علم ہے۔ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اخلاق
میں فضائل کیا ہیں اور رذائل کیا ہیں. اسی طرح اللہ کے ہاں کون سی چیز مقبول ہے اور کون کی چیز اللہ تعالیٰ رد کر دیں گے. تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ علم، اس کا ہونا کتنا ضروری ہے. یہ ابتدا ہے، اس کے بعد اس پر عمل جو ہے وہ پھر ہر بھلائی کا سب چشمہ بن جاتا ہے. خود اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کل ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء کی 113 میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو کتاب و حکمت عطا فرمائی اور آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور اس کو پھر کیا کہا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عظیم فضل تھا کہ اس نے آپ کو کتاب و حکمت دی، عطا فرمائی، اور پھر آپ کو اس کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آیات جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ علم ایمان کی بنیاد اور اس کا رہنما ہے. یعنی ایمان کی بنیاد علم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ، یہ ایمان باللہ ہے. یہ بھی علم کے ذریعے قرآن و سنت سے ملے گا. اسی طرح رسالت، اسی طرح آپ کی آخرت وغیرہ. اگر انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ کی بڑی صفات ہیں، اس میں سے 2 صفات جو میرے اوپر لاگو ہوں گی وہ شدید العقاب ہے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، وہ اگر علم ہوگا تو آپ اس کی فرمانبرداری کریں گے. کافروں کو علم نہیں ہے، فرمانبرداری نہیں ہے، لہذا آپ دیکھ لیں کہ وہ دنیا میں کبھی ادھر کبھی ادھر بس اپنی آرزوؤں اور امیدوں پہ جیتا ہے. وہ اللہ کے حکم کو نہیں جانتا، تو اس کو شرح صدر ہے ہی نہیں، اس کو سکون ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ پریشان اس دنیا میں جو صاحب ثروت ہیں، بڑی بڑی دولتیں، لیکن رات کو گولیاں کھا کر سوتے ہیں. اور مومن اپنے رب کے حکم پر چل کے اطمینان اور سکون کی زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے. یہ تھا جو خلاصہ کل کا ہم نے پڑھا، اور ہمیں پتہ چلا کہ علم کتنا اہم ہے. کون سا علم؟ یہ ڈگریوں والا علم اہم ہے، لیکن یہ اس سے اہم نہیں ہے. سب سے اہم اللہ تعالیٰ کا رسول توحید، رسالت، آخرت اور ملائکہ، کتب، یہ وہ عقیدے کا علم ہے جو ہماری بنیاد فراہم کرے گا، صحیح بنیاد عمل کے لیے. تو یہ ہے علم کی اہمیت اور یہ ہے حیثیت. آج آپ دیکھیں کہ ہم نے سورہ حج کی آیت 54 سے شروع کرنا ہے، اور پھر وہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو دل کا خشوع اور خضوع ہے، دل میں اللہ کا خوف کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. خوف کس بات کا؟ کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑیں گے، اور میں دنیا میں بھی کبھی میں کامیاب نہیں ہوں گا، اور آخرت میں اگر اللہ کی نافرمانیاں کی تو پھر جہنم میرا مقدر. یہ ہے وہ ڈر، یہ ہے وہ خوف جو کس سے پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم، کما حقہ علم. یہ بار بار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جب تفسیر کی کلاس ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ صفت آ رہی ہے، اور اس صفت کا صحیح مفہوم آیت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے. لہذا فرمایا سورہ حج کی آیت 54 میں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اہل علم اس بات کو جان لیں. کون سے اہل علم؟ جو دین کا علم رکھتے ہیں. انہ الحق من رب، یہ حق جو ہے، یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، واقعات، ہدایات، تعلیمات، احکامات، یہ حق ہیں. یہ کس کی طرف سے؟ من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، لہذا ان پر ایمان لاؤ. یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، لہذا یؤمنوا بِهِ، اس پر ایمان لاؤ. وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تاکہ ان کے دل اللہ کی طرف جھک جائیں. اس کے بعد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین،
تو اس کے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ کیسے آتی ہے؟ دین کے علم سے آتی ہے۔ پھر علم کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھے، اور دنیا میں بھلائی یہ ہے کہ انسان صحیح علم قرآن و سنت کا حاصل کر کے اس پر عمل کرے، تو پھر یہ ہے بھلائی جو اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ ایک اور حدیث بخاری کی نیچے ہے، آپ دیکھیں، یہ دوسری حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھیں، ذرا بڑے غور سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین، دو آدمیوں سے حسد، یا حسد بمانی رشک ہے۔ دیکھیں، حسد اور رشک کا فرق سمجھ لیں۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی میں خوبی آپ دیکھیں اور نعوذ باللہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ نہیں، یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، یہ بری چیز ہے۔ رشک یہ ہے کہ آپ دوسرے میں خوبی دیکھیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی دے اور اس مجھے بھی عطا فرما، یہ رشک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین، حسد یعنی رشک صرف دو آدمیوں کی طرف کے پر کرنا چاہیے۔ رشک کس پہ؟ دو آدمیوں۔ کون سے آدمی؟ رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقتہ، وہ شخص جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ راہ حق میں اسے بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا ورجل، وہ شخص آتاہ اللہ الحکمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی ہے، فهو یقضی بہا ویعلمہا، وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد علم خیر ہے۔ علم سر، ہاں، علم خیر، وہ دیکھیں علم کو ذرا اچھی طرح سمجھیں۔ ہم نے علم سمجھ رکھا ہے یہ جو بی اے، ایم اے، ایف اے وغیرہ کی ڈگریاں ہیں، یہ معلومات ہیں، یہ علم ہے، لیکن اصل علم قرآن و سنت کا ہے، جو انسان کو واقعتاً انسان بناتا ہے۔ اگر یہ ڈگریاں انسان کو انسان بناتی، سیرت و کردار والا بناتی، تو آج دنیا کا یہ حال نہ ہوتا کہ جس میں دنیا آج ذلت اور پستی کے گڑھے میں گری ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کا دیا ہوا علم، اللہ کی رہنمائی کو نہ اس کو حاصل کیا، نہ اس کو مانا، نہ اس پر عمل کیا۔ تو انسان بچ کب سکتا ہے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی؟ وہ صرف دین کا علم اور اس کے مطابق عمل۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اس کے بعد عجائب عجائب۔ اچھا، تھوڑا سا یہاں اسکرین پہ مسئلہ ہے، اس میں ساری آیات نہیں، ذرا آپ نے اس کو سامنے رکھیں، یہ صرف چند آیتیں باقی جی۔ اب آ جائیے، اگلی سورہ مجادلہ کی آیت ہے، ذرا اس علم کی فضیلت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ، اللہ تعالیٰ رفتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا۔ اچھا، آگے مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، اب آپ کا اسکرین پر بھی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں تم میں سے، ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ اب درجات کس کے بلند ہوں گے؟ جو ایمان لائیں گے اور ایمان کے تقاضے پورے کریں گے۔ یہ یاد رکھیں، صرف ایمان زبانی کافی نہیں ہے، ایمان کے مطابق عمل، اس کا وعدہ اللہ کر رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا۔ اور کس کے بلند کرے گا؟ والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تعالیٰ
جن کو علم بخشا ہے ان کے بھی درجات بلند فرمائے گا۔ تو اہل ایمان اگر اس کے تقاضے ایمان کے پورے کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو درجات عطا فرمائے گا۔ اور پھر وہ لوگ جن کو علم عطا ہوا ہے، کون سا علم؟ ایم اے، بی اے، ایم ایس سی، انجینئرنگ، میڈیکل نہیں، وہ علم جو قرآن و سنت کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم۔ جی۔ تو اب آپ نوٹ فرمائیں کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، یہ فاتر کی جو آیت ہے نا آگے، یہ تو بڑی کلیئر کر دیتی ہے بات۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں علم رکھنے والے سے مراد کیا ہے بھلا؟ علماء، یہاں علم کون سا علم ہے جو اللہ سے لوگ ڈرتے ہیں؟ سر قرآن و سنت کا علم، جس سے اس کو آگاہی ملے گی کون سا میرے لیے بہتر ہے، کیا چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ علم ہوگا تو وہ پھر ڈرے گا بھی۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ اس میں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم، علماء وہ ہیں جو کما حقہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھتے ہیں۔ مثلا اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہے، اللہ شدید عذاب دینے والا ہے، اللہ ان کو نافرمانوں کو، اللہ بہت نعمتوں سے، اپنے احسانوں سے، اپنے فیض و برکات سے نوازنے والا ہے نیکوکاروں کو۔ یہ باتیں قرآن میں علم یہی بات بیان ہوئی ہیں۔ ان کا علم جو ہے وہ علم رکھنے والوں کو یہاں علماء کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کتنے ڈاکٹر، کتنے انجینئر، کتنے اکاؤنٹنٹ، کتنے فلاسفر، کتنے جو ہیں جو مینجمنٹ کے ماسٹر ہیں، وہ کس قدر جاہل ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی قدرتیں، اس کی حکمتیں، اس کے علم سے خالی ہیں۔ تو علم جو ہے، اصل علم جو ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے، جو انسانوں کی زندگی، پورے معاشرے کو، پوری معیشت کو صحیح راہ پر ڈال سکتا ہے۔ ورنہ اگر اس ڈگریوں پہ ہوتے تو آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، آپ کی اسمبلی گریجویٹ اسمبلی ہے کہ ہر ایک پہ لازمی ہے کہ وہ بی اے کی ڈگری ہو۔ آپ دیکھیں اس سے بڑی کوئی بدبختی ہو سکتی ہے؟ سوچیں گے، کہتے ہیں جی اسمبلی سپریم ہے۔ بھائی کوئی سپریم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس سے بڑی کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ علم جو ہے اس کو سمجھیے۔ اب ایک سوال میرے پاس آیا ابھی لیکچر سے پہلے، بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا۔ یہ ذمہ داری اسکولوں کی بعد میں ہے، سب سے پہلے ذمہ داری والدین کی ہے۔ وہ خود قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو وہ اسکول بھیجنے سے پہلے اس بات پر لگا دیں کہ یہ عقائد ہوں، ایمانیات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، ہمیں یہ پابندی کرنی چاہیے، اور والدین خود اس کی پابندی ان کے سامنے کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اسکولوں کو، بھائی اسکولوں میں تو آپ نے طاغوت کی، اللہ قرآن و سنت کا کہیں نام نہیں ہے۔ اب اتنی جہالت دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کتابیں فری لیں گے، اس لیے کہ تاکہ وہ سارا قرآن و سنت کو نکال کے انہوں نے آپ کو فری کتابوں دینے کا وعدہ کر کے اور آپ سے دین چھین لیا۔ تو اسکول آپ کو ڈھونڈنا ہوں گے کہ اس شہر میں واقعی کوئی اسکول ہے جو قرآن و سنت کے مطابق وہاں بچے کو پڑھائیں۔ بے لادین گھر میں بھی لادینی ہو، اسکول میں بھی لادینی ہو، تو پھر آپ کو بالکل یہی جس طرح کے جج آپ کے پاس ہیں، جس طرح کے وکیل آپ کے پاس ہیں، جس طرح کے ٹیچر آپ کے پاس ہیں، جس طرح کے بیوروکریٹس آپ کے پاس ہیں، یہ اس علم سے خالی ہیں جو ان کو انسان بناتا ہے۔ ڈگریاں ضرور ان کے پاس ہیں۔ تو یہ علم جو ہے، اس علم کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیے، اور دیکھیں نا قرآن جھنجھوڑ کے کہتا ہے
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا جاننے والے سے کیا مراد ہے؟ جلدی بتائیں۔ جسے قرآن و سنت کا علم ہو۔ ہاں، علم یعلمون کا مطلب ہے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے قرآن کا ضروری علم ہے، قرآن و سنت کا، اس کو جاننا والا اور اس کو نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن دوسری جگہ ہے حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھنے والا وہ ہے جو اللہ کے قرآن اور سنت کا علم رکھتا ہے اور اس کے مطابق صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، اور وہ شخص جو اس علم سے نا واقف ہے، وہ اندھا ہے، وہ دنیا میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، خواہش نفس کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، اور یوں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بس کثرت کی طلب میں مارا مارا پھر رہا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جائے، اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں میں نے کس قدر کھیل تماشے میں گزار دی، اور اب وہاں انجام جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہے۔ اب یہاں تک تو آپ نے دیکھا کہ علم اور اس کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر تھا۔ اب ذرا اس علم کے سیکھنے والے جو ہیں ان کا کیا درجہ ہے، آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ کون سا علم؟ قرآن و سنت کا علم۔ ترمذی کی حدیث ہے، بڑے غور سے دیکھیں، من خرج فی طلب العلم، جو علم کی تلاش میں نکلا، فہو فی سبیل اللہ، تو گویا وہ کس کے راستے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا ہے۔ اور یہ کب تک؟ جب تک وہ علم حاصل کر کے واپس نہیں آتا، حتی یرجع، تو جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ اللہ کی راہ میں ہے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ ہے حقیقی شخص، مجاہد جو علم قرآن و سنت کی علم کی طلب میں نکلا ہے۔ یہاں بھی بہت کلیئرلی سمجھیں، جو شخص اس علم کو دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ میں اس لیے مولوی بنوں گا کہ میں مسجد میں نوکری کروں گا، میں فلانے فرقے کے ساتھ مل کے اور میں اس فرقہ پرستی کو فروغ دوں گا، یہ چیزیں جو ہیں یہ علم قرآن و سنت کے علم کے برخلاف۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہوں میں مت بٹو، اور بار بار کہتا ہے اعتصام باللہ، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ سے کب جڑے گا بندہ؟ جب اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر کے اس کی روح کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے گا۔ کوئی سال یہاں تک۔ اب آپ دیکھیں علم کے حاصل کرنے کے کتنے مقام و مرتبہ اور کتنے انعامات ہیں، ذرا دیکھیں۔ تو طبرانی کی حدیث آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاءہ اجلہ، اگر کسی شخص کو اس حالت میں موت آ جائے، کس حالت میں؟ کہ وہ یطلب العلم، اور موت کب آ جائے؟ کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو۔ ہمارے صبح کے درس میں ایک خاتون ہے جرمنی سے، آپ یقین مانیں بالکل اس کے مصداق ہے کہ وہ علم حاصل اس عمر میں بھی کر رہی ہیں کہ تاکہ وہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزار سکے۔ ایسے شخص کو جب وہ علم حاصل کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو موت آ جائے اسی دوران، لقی اللہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا دَرَجَةً النُّبُوَّةِ، کس حال میں ملے گا؟ اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا۔ انبیاء کا درجہ ظاہر ہے اپنی نبوت کی وجہ سے بلند ہے، صرف وہ درجہ ہوگا، ورنہ اس سے نیچے جو ہے یہ شخص جو ہے جس نے اپنی زندگی کو اللہ کو
کی کتاب اور سنت کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے میں گزاری ہے، یہ ہے اس کا مقام و مرتبہ۔ قیامت کے دن اس کو درجہ انبیاء سے اس لیے نیچے ہوگا کہ انبیاء تو نبوت کی وجہ سے اس درجے پر ہیں، اس کے نیچے یہ شخص ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہم یہ کہہ کہ کبھی بری ذمہ آپ نہیں ہو سکتے کہ نہیں جی وہ جوانی میں نہیں پڑھا تو اب کیا پڑھتا ہے، نہیں، جب بھی آپ کو ہوش آ جائے آپ فوراً اس کتاب اور سنت کو سمجھنے میں لگ جائیں۔ اچھا، کوئی سوال یہاں تک؟ آپ ذرا قرآن کس درجے انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھے اور اللہ کی کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرے، اس کی دعوت دے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اس طالب علم جو اس مقصد کے لیے علم حاصل کر رہا ہے اس کے لیے بڑے غور سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ابو دردہ کی حدیث ہے، راوی ابو دردہ، اور وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا؟ من سلک طریقاً، جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یطلب بہ علما، من سلک طریقاً یطلب بہ علما، وہ شخص جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے، پھر اللہ کیا کرتے ہیں اس کو؟ سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا۔ یہ ہے اخلاص سے دین کو سیکھنا، سیکھنے کے بعد سکھانا اور اس پہ عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو کس پہ جلا دے گا؟ ایک ایسے راستے پر جو جنت کو جاتا ہے۔ پھر اس کی فضیلت کی اگلی بات کیا ہے؟ وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَدْعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَا لِلطَّالِبِ الْعِلْمِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے طالبان علم کے لیے اپنے بازو جھکا دیتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اپنے بازو جھکا دیتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کا علم حاصل کرنے والے کے مراتب دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ ذرا درجہ دیکھیں، فضیلت دیکھیں علم حاصل کرنے والے کی۔ اور وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ دریا کے پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ یہ ہے رب کا اس پر کرم۔ اور پھر دیکھیں سبحان اللہ، ان الفضل العالم علی عابد، بے شک عبادت گزاروں کا مقابلہ عالموں سے کیسا ہے؟ عالموں کو کیسی برتری حاصل ہے؟ کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے 14ویں کے رات کے چاند کو آسمان کے باقی ستاروں پر ہو۔ اب یہاں دو باتیں سمجھ لیں، ایک ہے عالم اور ایک ہے عابد۔ عابد پر عالم کو فضیلت حاصل ہے، جیسی کیسی؟ جیسی 14ویں کے چاند کو باقی ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہاں عالم سے مراد علم کے ساتھ عمل کرنے والا۔ یاد رکھیے، اگر عالم اس پہ علم، اس آپ قرآن و سنت کے علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا، جیسا کہ آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں، یہ شخص جو ہے یہ کسی درجے میں اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں۔ علم اس کے پاس ہے، عمل اس کے خلاف ہے۔ لیکن وہ عالم جو علم اپنے علم کے عین مطابق عمل کرتا، وہ عالم جو ہے وہ فائق، وہ عالم جو ہے صاحب علم جو عمل کرنے والا ہے، یہ عالم جو ہے یہ صرف عبادت گزار جو
ہر وقت نفل تہجد ساری نمازیں فرض سنت سب پڑھتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں؟ اس کے پاس علم ہے اور اس کے علم کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے، اس کی دعوت بھی دیتا ہے. تو یہ ہے اس حدیث کے اس ٹکڑے کا مطلب. اور پھر دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس رسول فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. یہ علماء جو ہیں یہ کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. ذرا غور فرمائیے. کیوں؟ انبیاء اس لیے آئے تھے کہ وہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم دیں، اس پر عمل کر کے دکھائیں، اس کی دعوت کا حق ادا کریں. کیونکہ یہ علماء بھی یہی کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ان کے وارث ہیں. اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا درہم. انبیاء علیہ السلام نہ کوئی دینار نہ کوئی درہم ترکے میں چھوڑتے ہیں، وہ علم چھوڑتے ہیں، وہ عمل چھوڑتے ہیں، لہذا اس پہ یہ لوگ عمل کرتے ہیں. وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. بلکہ انہوں نے اپنے ترکے اور ورثے میں صرف علم چھوڑا ہے. انہوں نے انبیاء نے. تو جس نے اس کو حاصل کیا اس نے بڑی کامیابی اور خوشبختی حاصل کر لی. سر پلیز نیکسٹ سلائڈ دکھا دینا. ترمذی کی جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں نا وہ چینج نہیں ہوئی سلائڈ. جی تو سلائڈ چینج کر لیں، نیکسٹ پہ چلے جائیں. ہاں یہ وہ نیکسٹ. ہاں جی جزاک. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ احادیث جو ہمیں بالکل صاف صاف بتا رہی ہیں کہ مقام و مرتبہ کیا ہے. جو شخص پورے اخلاص سے اللہ کے دین کو سیکھے قرآن و سنت سے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے اور اسی کی دعوت دے. یہ حدیث ترمذی کی جو ہے وہ ذرا دیکھیں کہ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان میں رہنے والی ساری مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی اور دین کی تعلیم دیتا ہے. اب اندازہ کریں، کاش ہمارے گھر ایسی مرکز بن جائیں کہ جہاں سے لوگ اگر قرآن سیکھنا چاہیں، دین سیکھنا چاہیں تو آپ لوگ جو ہے ان کے مددگار بن جائیں. خود آپ ان کے سیکھنے میں ہمیشہ پابندی کریں اور پھر اس کو پر عمل کرنے اور اس پر کی دعوت دینے پہ ہم جو ہے وہ ذمہ داری ادا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور ہمیں نوازیں گے اپنے احسانوں سے. اچھا ایک چیز اور بڑی ضروری سمجھ لیں اور وہ ہے فقہ. فقہ کیا ہے؟ اور فقہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فقہ کو عبادت میں شامل کیا گیا ہے بلکہ افضل عبادت قرار دیا گیا ہے. یہ فقہ کیا ہے؟ شریعت کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے، یہ احکام شریعت کا علم ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں. اب آپ خود سوچ لیں کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے علم چاہیے نا، وہ علم فقہ ہے. اور تفقہ کے بغیر آدمی احکام و عبادت کی روح اور منشا سے آشنا نہیں ہو سکتا. تفقہ کیا ہے؟ پوری طرح بات کو سمجھنا، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھنا. جب یہ آپ سمجھیں گے نا کہ یہ مثلا مجھے یہ پتہ ہے کہ شریعت پر عمل کر کے ہی میں اس مقصد کو جو جس کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں، میں پیدا کس کے لیے ہوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن و انس کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت جب تک مجھے فقہ کی روح سے آشنا نہیں ہوں گا جب تک میں اس پر عمل نہیں کر سکتا. تو لہٰذا تفقہ فی الدین، غور و فکر کرنا قرآن میں بھی سنت میں بھی. پھر آپ اس سے پڑھ کر آپ پوری دنیا کے نظاموں کو دیکھ لیں، کیپیٹلسٹ سسٹم کو دیکھ لیں، سوشلسٹ سسٹم کو دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں، اللہ کا نظام
بالکل دنیا میں لوگوں کے لیے ایک رحمت کا سایہ ہے. اس کے برخلاف سارے ادیان دنیا کو فساد زدہ بناتے ہیں. آپ دیکھ لیں، آج آپ کے سامنے ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں. لہذا کس قدر یہ ضروری ہے. اور پھر دیکھیں کہ تفقہ فی الدین یا فقہ کا علم، یہ دیکھیں نا، میں اگر اپنے پیشے کے بارے میں مجھے اس کی معلومات نہیں ہے، فقہ ان اصولوں، قاعدوں اور ضابطوں سے میں واقف نہیں ہوں، تو میں اس عدل کی زندگی نہیں گزار سکتا. لہٰذا یہ علم سیکھنا میرے آپ سب کے لیے ضروری ہے، جس پیشے سے ہم متعلق ہیں. اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو ہاؤس وائف کے کیا اس کے فرائض ہیں تو اس کو پتہ ہونا چاہیے، ان کی پابندی کرنی چاہیے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب. سر یہ تفقع والی سلائڈ ذرا شو کر دیں. سوری جی، یہ ہے. اچھا، یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک غلطی ہے اس میں، وہ ٹھیک کر لیں. ورع جو ہے پرہیزگاری. پرہیزگاری کیا ہے؟ گناہوں سے دور رہنا، اجتناب کرنا اور نیکیاں کرنا. نیکی کرنا بھی اس میں شامل ہے. یہ محاسی نہیں ہے، معاصی ہے. گناہ گار میم عین ہے، ہے کی بجائے عین کرنا. دور رہنے اور معاصی اور شبہات سے بچنے کو کہتے ہیں. انتہا درجے کی پرہیزگاری کا اور زہد کا نام ورع ہے. یہ زہد والا کیا ہے؟ یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے اللہ کے ہاں. کیا ہے بنا زہد؟ سر ضرورت سے کم پہ راضی ہونا. ہاں، جزاک اللہ. کہ اپنی جو ضروریات ہیں ان سے کم پہ راضی ہو کر کے، اور وہ جو بچت آپ کو ہو. دیکھیں نا، ایک بندہ جو ہے وہ 6 سوٹ بنواتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، میرا گزارا 2-3 میں ہو سکتا ہے ہر موسم میں. وہ صرف 2-3 بنوا کے باقی جو مال بچتا ہے اس کا 4 سوٹوں کا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ اقامت دین کے لیے خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے. یہ ہے وہ پسندیدہ بات. اسی کو زہد کہتے ہیں کہ اپنی ضروریات کو کم کر کے انسان اس سے جو بچت ہو وہ اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے استعمال کرے. تو یہ زہد ہے. اور یہ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ زہد کا لائف سٹائل اپنانا بہت ضروری ہے. اب کوئی سوال ہے تو پوچھیں، تاکہ ہم آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تفقہ فی الدین جو ہے وہ اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کے ہینڈ آؤٹ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا، اس میں بھی یہ غلطی ہے. دیکھیں نا، یہ تیسری لائن دیکھیں. دین میں تفقہ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بصیرت حاصل کرنا ایک مومن کا فرض ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے. اس کے بغیر ہماری مساعی، یہ جو مساعی ہے نا، عینیہ ای ہے، حمزہ ای نہیں ہے، مساعی کوشش. اگر کوئی سوال ہے تو بتائیں، ورنہ آخر میں 3 حدیث ہیں جو دعائیں ہیں، ان کو میں پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں. سب سے پہلی دعا آپ دیکھیں، یہ آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ہمیں جو دعا سکھائی ہے وہ سب سے پہلی دعا ہے، قل رب زدنی علما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ کیا کہیں، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. اچھا، علم میں اضافے کا مطلب کیا ہے؟ کون سے علم میں اضافہ فرما؟ پہلے دین، قرآن و سنت کا علم. اس کے بعد آپ جو مرضی حاصل کریں، جو مرضی بنے، لیکن یہ پہلے ہوگا تو پھر آپ دنیا کے اندر اللہ کے من چاہی زندگی پسند گزاریں گے. ورنہ اگر یہ دین نہیں ہوگا
اور آپ ڈگریاں لے کر پھر آپ اللہ کی پسندیدہ زندگی نہیں گزاریں گے، آپ من چاہیے اپنی پسندیدہ زندگی گزاریں گے، جس میں شیطان آپ کا لیڈر بن جائے گا اور آپ کو جہنم میں لے جا کے چھوڑے گا، جو اس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو خوب امیدیں دلاؤں گا اور وہ تیری نافرمان ہوں گے۔ تو پہلی دعا، ضروری دعا، مختصر دعا، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دوسری دعا سے یہ قرآنی تھی، مسند احمد کی بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سوال کرتا ہوں تجھ سے، کس کا؟ نمبر ایک، علم نافع، وہ علم جو نافع ہو۔ اب یہ بتائیں کہ علم نافع کون سا علم ہے بلا؟ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اچھا، دنیا کا بھی وہ علم جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں قرآن و سنت کے علم کی۔ کیسے؟ آپ کو جتنا مال ملا ہے، ذرائع، وسائل، صلاحیتیں، آپ ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں۔ اپنی ڈاکٹر ہیں تو آپ غریبوں کا، مسکینوں کا اور حق حلال کی کمائی کرتے ہیں، انجینئر ہیں تو کوئی بھی پیشہ ہے، تو پھر یہ آپ کی ساری ایک نعمت ہدایت سے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہدایت کے لیے نفع بخش ہو جاتی ہیں۔ تو علم نافع و عملا متقبلا۔ اب دوسری بات کیا کہ اللہ میں کس کا سوال کر رہا ہوں؟ ایسا عمل جو تیرے ہاں قابل قبول ہو۔ کیوں قابل قبول؟ وہی قرآن عمل ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق۔ اور تیسری بات، آخری بات، وہ رزقاً طیبا، اور رزق بھی پاکیزہ۔ حرام رزق جو ہے یہ آپ دعا یاد ہوگی آپ کو، آپ ضرور ہر نماز کے بعد مانگا، خصوصاً قبولیت کے وقت جو ہیں وہ ہے تہجد کے وقت یا صبح فجر کے وقت اور پھر مغرب کے وقت، جب فرشتے چینج ہوتے ہیں، تو ان اوقات میں ان دعاؤں کو کثرت سے مانگیں۔ اور تیسری اور آخری دعا بڑی پیاری، مسلم کی حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ من علم لا ینفع، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔ آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اگر علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو وہ علم نفع بخش نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری، ومن قلب لا یخشع، اور میں اس دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے ڈرے نہیں۔ کہ اللہ کی صفات کا علم، اللہ کے جلال کا علم، اللہ کے کمال کا علم، یہ سب چیزیں ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے مطیع بن جائیں، ہمارے دل میں صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد ہو، اللہ ہی کے احکامات پر عمل کرنے کی ہماری خواہشات ہو، شیطان سے اور ہر قسم کے نافرمانیوں سے بچنے والا دل جو ہے وہ دل ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور میں اس نفس سے بھی جو سیر نہ ہوتا ہو۔ سیر کا مطلب کیا ہے؟ نفس سیر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ایک کھانے کے بعد دوسرا، یا ایک کھانے میں بھی کئی کورس کا ڈنر ہونا چاہیے، اور اس ڈنر کھا کے پھر صبح کے ناشتے کی فکر، ناشتے کے بعد دوپہر کی فکر، تو اب آپ نفس کو اسی پہ لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا میں اس نفس کو پاکیزہ بنا کر قرآن و سنت کی رہنمائی میں اس کی تربیت کر کے آپ اس کو بہترین نفس بنا سکتے تھے، آپ اس کو نفس مطمئنہ بنا سکتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے۔ یہ تیسری بات ہو گئی، اور آخری بات، وَمِن دعوت اللہ یستجاب لہا، اور میں اس دعا سے بھی جو قبول نہ ہوتی ہو، جو تیرے دربار میں تیرے سامنے رد کی جاتی ہو، میں اس دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اب اللہ کی کون سی دعا، کس بندے کی دعا رد ہوتی ہے؟ نافرمان کی، گناہ گار کی، سب سے زیادہ حرام کھانے والے کی۔ رزق پاکیزہ ہوگا دنیاوی زندگی میں قرآن و سنت پر، تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں
کہ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا پر ایکشن لیتا ہوں، اور اگر مومن ہوگا تو اگر دنیا میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو وہ آخرت میں دیکھے گا کہ میرے اعمال نامے میں کچھ نیکیاں کا ایسا ذکر ہے جو میں نے تو نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں کی اور وہ رد ہو گئی، ان کا آج تمہیں اجر مل رہا ہے۔ اور حدیث میں بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ پتہ ہے بندہ کیا کہے گا؟ دیکھیں نا، اگر وہ ان کی وجہ سے اس کو جنت جیسی انعام مل رہا ہے تو وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی عبادت بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ ذرا غور کیجیے، اس وقت انسان کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو یہ تینوں دعائیں یاد کر لیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور ان دعاؤں کو سمجھ کے پڑھیں، تاکہ ہم ان دعاؤں میں جن چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو کریں، جن سے منع کیا گیا ہے رکیں، اور اس پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ جب کریں گے آپ دل و دماغ سے متوجہ ہوں گے، آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اسی دل کو سکون، اطمینان اور قرار ملتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں لگ جائے۔ ورنہ اگر نافرمانیاں کرے گا تو کبھی اس کو چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ یہ آج آپ نے ارد گرد دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس علم کے حصول، اس کے مطابق عمل اور اس کی دعوت دینے والا بنا دے۔ کوئی سوال، کوئی کوشچن؟ آمین ثم آمین۔